امریکہ میں ایک بات ہم اکثر سنا کرتے تھے، یہ کوئی آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. یہ پروگراموں میں دیکھتے تھے کہ دو میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہم دو بیوقوف ایک ڈبے کے سامنے یعنی ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹی وی نے ہمارا بڑا وقت ضائع کیا، لیکن اس سے بہت زیادہ خطرناک چیز ہمارے گھروں میں ایک آ پہنچی ہے جسے ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں. آج ہم اس موضوع بات کریں گے، اور یہ خطرناک اس لیے ہے کہ ہم سب نفس کے طرح طرح کے حربوں میں گرفتار ہیں. پیسے کا لالچ ہوتا ہے بندوں کو، جن سے مخالف کا، پھر اس کے بعد پیسے کا شوق، پاور کا شوق ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو لوگوں کی توجہ لینے کا اور شہرت کا شوق ہوتا ہے. ایک جوان بننے کا بھی شوق ہوتا ہے جسے آپ اپنی شناخت ذات کہہ سکتے ہیں. اب اسی طرح اگر پیسے کا شوق ہو تو آپ جوئے کے چکر میں بڑی آسانی سے پھنس جاتے ہیں، لیکن نہ بھی ہو پھر بھی آپ جوا کھیلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ جوا جیت کر آپ کو اتنا خوشی اور اتنی کک ملتی ہے کہ آپ پھر کھیلتے چلے جاتے ہیں اور برسوں سے نہیں نکلتے. یہی دوسرے نشوں میں ہیں. اسی طرح اسی چکر میں، کک کے چکر میں لوگ ہوائی جہاز سے بھی جمپیں لگاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کا دماغ بالکل یکسو ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی کک ہمیں نیٹ سے ملتی ہے. لیکن کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی اصول کے تحت ایک بلو ویل قسم کی فلمیں بنائی گئیں جس میں کئی بچوں نے خودکشی کر لی. تو یہ چلیں اب ادھر آتے ہیں پاکستان میں. وہ یہ ہے کہ 1980 میں انڈین فلموں کی شکل میں ہمارے کلچر پر اور ہمارے فیملی لائف پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا. اس وقت ویڈیوز آئے تھے نئے نئے جسے آپ کہتے ہیں جس میں فلمیں دیکھی جاتی، کیا نام، VCR آئے تھے. تو VCR جب چلے تھے اس کے بعد بلو فلمیں بھی چلنی شروع ہو گئی. تو یہ بڑے عرصے تک مصیبت بنی رہی، لیکن لوگ اس سے آگے نکل آئے. لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ گیپ ملا ہمیں، تو اس کے بعد یہ انٹرنیٹ آ گیا، اینڈرائڈ فون آ گئے جو اس سے بڑا خطرہ ہے. پھر پاکستان میں ایک مایوسی اور خرابی کی وجہ یہ تھی کہ 1979 میں جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو ہمارا سٹیئرنگ مغرب کے ہاتھ میں چلا گیا. اس کے بعد ہماری ان سے تمام طاقتوں سے جو مغرب کے زیر اثر تھیں، کھلی اور خفیہ جنگیں مسلسل چل رہی. ان جنگوں میں انہوں نے انٹرنیٹ کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا، ٹی وی اور دوسرا میڈیا کو بھی، اور ہمیں ہماری مذہب، ہمارے کلچر اور خصوصاً خاندانی زندگی کو بہت ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ بڑے خطرناک سطح پر حملے ہوئے تھے. انٹرنیٹ انہی میں ان کا سب سے بڑا حربہ تھا. بہرحال ہم انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا اور اس خصوصاً انٹرنیٹ کا بھی کامیابی سے مقابلہ کر لیں گے، بلکہ اسے ہم الٹا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے پیغام کے مطابق چلائیں گے. تو ہم اس کے جو میزریز ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اس سے میرے جو مہربان دوست ہیں وہ اپنے اپنے خیالات بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. جی جناب ندیم گجر صاحب بہاولپور سے آئے ہیں، بہاول نگر سے. جی سر، یہ ہے کہ ایک تو جو بھی معلومات اس فورم پہ دی جاتی ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، یا دوائیوں وغیرہ کے علم کے بارے میں ناقص ہوتی ہیں، یا ایسی پوسٹیں شائع کی جاتی ہیں کہ جن سے جھگڑا پیدا ہو، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے غیر ضروری بحث کا سبب بنتی ہے، سبب بنے. اور وہی اور وجہ بھی ان لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے کہ یہ جی یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا. اور خاص طور پہ جو طبی نسخے بیان کیے جاتے ہیں، جی کیونکہ آپ کا حکمت سے تعلق ہے، جی 90% ادھورے ہوتے ہیں. جی
یا اگر وہ انہوں نے اجزاء پورے بتا دیے ہیں تو اس کے تیاری کا طریقہ صحیح نہیں بتایا. جی آخر میں مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ ہم سے خریدیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت خوب جناب, بہت خوب. اور اس میں بھی یہ جو ہے سیاسی معاملات وغیرہ بھی یا واٹس ایپ گروپس جو بنے ہوئے ہیں, میں خود بھی ایک بہت بڑے گروپ کا ممبر ہوں. یہ ملتان یونیورسٹی کے اولڈ اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے. جی جی, اب پوری دنیا میں اولڈ پھیلے ہوئے ہیں. سب پھیلے ہوئے ہیں, تو 24 گھنٹے ہی ہماری سروس جاری رہتی ہے. اچھا اور اس میں اگر 5 باتیں کام کی ہوتی ہیں یا اچھی معلومات ہوتی ہیں, باقی 95 یہی سیاسی بحث اور جو جگت بازی وغیرہ ہوتی ہے, فضول وقت, نیند بھی پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا کوئی مثبت کوئی فائدہ ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے بات کی جناب. جی, خالد محمود میرا نام ہے, محکمہ تعلیم سے میرا تعلق ہے. اس کا سب سے جو زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ہم اپنی خاندانی روایات سے کٹ کے رہ گئے ہیں. یعنی ہم پہلے سماجی محفلوں میں بیٹھتے تھے, وہاں باتیں کرتے تھے. اب اگر کسی جگہ پہ 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپس میں باتیں نہیں کر رہے, وہ بھی موبائل کا جو ہے استعمال کر رہے ہیں. اور نوجوان نسل جو ہے وہ دیر تک جاگتی رہتی ہے اور بے خوابی کا شکار ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے ان میں ڈپریشن, شوگر, بلڈ پریشر جیسے مرض پھیل رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سر, میرا نام ذوالفقار احمد ہے. میں گورنمنٹ ہائی اسکول چک بل خان میں ایز اے پی ٹی آئی ڈیوٹی کر رہا ہوں. تو سر میری ذاتی آبزرویشن تو یہ ہے کہ یہ وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے. میں تو سر 2 لفظوں میں یہ کہوں گا کہ عذاب اب زمانے میں سچ آ گیا ہے جب سے موبائل یہ ٹچ آ. واہ جی واہ, واہ جی واہ, بہت اعلیٰ. چلیں جی شاہ جی. فاروق سے یہ کاظمی چکوال شہر سے ہوں, کچھ سیاسی اور سماجی ورکر ہوں. میرے پاس سے ایک سوالن جواباً آپ کہہ سکتے ہیں, ایک تھوڑی سی طویل لسٹ ہے, تو اس میں آپ کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں اور تمام جو سننے دیکھنے والے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہوا, وہ ہے غلط معلومات. ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں, جو بھی ہم پوسٹ بناتے ہیں, ہماری پہلی اور آخری خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو لائک کریں, اس کو آگے شیئر ہو, اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں اپریسیشن, یعنی ہمیں لوگ پسند کریں. یہ ایک دوڑ لگی کہ لائکس کے چکر میں, لائکس کو بڑھانے کے چکر میں اب میرے پاس جیسی معلومات ہیں, غلط ہیں, درست ہیں, اس کو میں نے چیک کیا ہے, نہیں کیا, ری چیک کیے, یعنی مطلب ایون دن کو میں میرے پیشے سے بھی وابستہ نہیں ہوں, لیکن میں پوری یقین کے ساتھ اس کو پھیلا رہا ہوں کہ یار یہ آخری معلومات ہیں اور یہی ٹھیک ہے. یعنی اس پہ پھر آپ کی طرح روشنی ڈالیے گا. اور تنہائی کی بات, آپ بھی بلیو کریں کہ 4 موبائل ایک گھر کے اندر ہیں, 4 بندے ہیں, 4 موبائل ہیں, اور ان کا آپس میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جو رابطہ ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر میسیج ہے. اور یا اس طرح سے ہے کہ اب کئی دفعہ میں اپنے کمرے سے ساتھ والے بھائی کو میسیج کرتا ہوں کہ یار صبح آپ نے مجھے اتنے بجے اٹھا دینا. یہ پرسنلی میرے ساتھ ہوا ہے کہ سردی میں بجائے باہر نکل کے دروازہ ناک کر کے کہنے کے, تو یار میں نے اس کو کال پہ, میں نے اس کو میسیج کر دیے. تو یہ ایک طرح کی آپ ایک خول میں اور ایک باکس میں باندھے گیا نہیں, مطلب آپ نے یوں سمجھے کہ سر پہ ایک الٹی بالٹی پہنی نہیں ہے اور آپ دنیا جان سے, بالٹی کا نام میں نون نہ لو, آپ دنیا جان سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار اب مطلب میں آئی ایم سیف اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں. پھر جو سیلف میڈیکیشن ہے, آپ خود دوائیاں, ہر بندے کے پاس, ویسے بھی یہاں ہر بندہ حکیم ہے, آپ جس کو ملیں گے آپ کو 5-6 نسخے تو آپ کو فوراً بتا دیں, اور وہ حکیم لقمان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اور مطلب فل بدی. ارے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں. میں نے ایک نسخہ دیکھا, وہی میں نے اظہار لگائے, بازار سے خریدے, اور وہ ویڈیو جو تھی اس کے اوپر وہ کیا تھی کہ وہ اس کو پیڈ کنٹینٹ مل رہا تھا, اشتہار, اور میں نے اس کو اپلائی کیا. وہ اس یہی آپ کے کھانے پکانے میں ایشوز آ رہے ہیں, آپ الٹی دوائیاں لے رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے, نہ اس خاتون کو یا اس لڑکی کو جس نے یہ ویلاگ بنایا یا اس نے کوئی ویڈیو بنائی. اچھا, پھر ایک اور بڑی خطرناک جو بات ہے کہ ہم غلط فیصلے کر رہے ہیں. جب آپ کی معلومات ناقص ہوں,
जब आपके पास इल्म कम हो, जब आपके ज़राए दुरुस्त ना हो, तो मुझे आप बताएं कि हम सही फैसले कैसे करेंगे। जी नहीं, अब होता क्या है कि तस्वीर का एक रुख हम देख लेते हैं और एक जहन में हमारे ऑलरेडी ये तन्हाई की वजह से एक स्केच बना हुआ है, तो हम उस स्केच को आगे रख के तो कोई भी जो फैसला है, चाहे वो अहम ज़िंदगी का फैसला है, कोई कारोबारी मामलात हैं, सेल परचेज के मामलात हैं, घर में और रिश्तेदारियों के मामलात हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें हम लोग जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बेचैनी और खौफ, ये वीडियो गेम्स चल रही हैं जो लड़के आजकल, अच्छा उसमें क्या है कि आप एक वीडियो गेम खेलते हैं, एक लेवल के ऊपर जाके जब आपने बहुत सारे उसके लेवल क्रॉस कर लिए, उसमें आपने कॉइन्स ले लिए, आपने उसमें नंबर्स बना लिए, आपका एक लेवल आ गया, तो फिर क्या होता है कि आप उस वीडियो को बेच देते हैं। यानी किसी बंदे को आपकी बनी हुई आईडी, चाहे कि मैं गेम खेलता हूँ फारूक शाह की किसी आईडी से, मैं वो आईडी पासवर्ड अपना बेच देता हूँ, वो 2-3 लाख में, और ये 9वीं 10वीं के स्टूडेंट ये काम कर रहे हैं, और वो हर बच्चा कामयाब नहीं है, लेकिन उसने सुना है कि लाला मूसा में एक बंदे ने 2 लाख की गेम बेची है, तो चकवाल में 500 या 600 लड़के जो है इस बीमारी में मुब्तला हुए और उनकी स्टडीज़ जो है वो ख़राब हो गई, डिस्टर्ब हो गई। फिर ऑनलाइन फ्रॉड, धोखाधड़ी, बैगिंग हो रही है, भिखारी ऑनलाइन जो है वो आपसे मदद मांगते हैं, कोई लड़की बन के आपको तस्वीरें भेजेगा और फिर उसके ऊपर क्या होगा कि आप वो जनाब उसको कोई उससे बात करेंगे, वो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको करा लेगा, यानी इस तरह की। अच्छा ये फारसी और ईरानी में मैं इसके ऊपर खुल के बात करूँगा, ये आपके सामने आ गए और तमाम चीज़ें पाकिस्तान में ऑर्डर करते हैं, आपको जनाब आपने 5 पैंटें जो हैं वो आपको कह रहे जी 6 पैंटें आप ले लें 900 रुपये में, आप फ़ौरन आपने ऑर्डर किया कि यार 900 की तो 2 बनियान भी नहीं आती, इतनी खूबसूरत तस्वीरें वो कंप्यूटराइज लगाई हुई हैं, वो फिल्टर वगैरह लगा के कि मेरे पास 6 पैंटें 900 की तो फ्री है। जब आपके घर में डिलीवरी पहुंचती है तो पता चलता है इसमें लंडे का कोई पुराना जो माल है वो भरा हुआ है। अच्छा, हालांकि क्वालिटी कंट्रोल हो तो आप नेट से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, एक स्टैंडर्ड रखें। लाखों की बात की कि गवर्नमेंट ने इसको छोड़ा हुआ है 70 में महार, बिल्कुल ठीक है, आपको पास ये टूल आ गया, जो मर्जी आप करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं। अरे एक ये बड़ी डेंजरस बात आजकल चल रही है, उसमें क्या है कि कोई लड़की आपको फ़ोन करे, हो सकता है उसने लिबास ना पहना। अच्छा नॉर्मल क्या होता है कि अननोन नंबर से आपको मैसेंजर पे व्हाट्सएप पे कॉल आई, कोई भी वीडियो कॉल कहीं पे भी आती है, स्काइप पे, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, या क्या होता है कि आप देखते हैं यार ये क्या है, आप तजस्सुस में उसको देखने लग जाते हैं। अरे कई बंदों का क्या है कि ज़रा उनका एक माइंड, हर बंदे का एक माइंड सेट है, वो ना वो मुतवज्जो हो जाता है यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। अब आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, और जब आपकी जो बॉक्स जो है ना उसका जो इतना सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, दूसरी बंदे के मोबाइल पे वो पूरी स्क्रीन के ऊपर अगर टैबलेट है तो पूरी पिक्चर आ रही है। अब क्या होगा कि अब आपको एक कॉल आएगी एक नंबर से कि जी पहले आपको वीडियो भेजी जाएगी कि ये जनाब आपको हमारे पास है, आप जनाब ये अकाउंट नंबर है, आप इसके अंदर पैसे डालें, नहीं तो आपका अकाउंट है, आपके जो है ना वायरल कर दीजिए, जो फ्रेंड्स लिस्ट है ना, आपके मोबाइल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको वो जनाब किस तरह से चोरी करेंगे। वो कहेंगे अभी आपके पास ये आपके पास लिस्ट है, इसमें आपके 4000 बंदे हैं, ये फेसबुक पे आपके इतने फॉलोअर्स हैं और वो हम आप इसको भेजने लगे हैं, तो अब आपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख फॉरेन करेंसी वॉटएवर, मतलब जिस तरह वहाँ जान नहीं छूटेगी, ब्लैकमेलिंग का आगे सिलसिला चल पड़ेगा, फंस गए आप। तो एक बात है इसके ऊपर आप रोशनी डालेगा। अब ये मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जी जी सोल्यूशन अब आपने देने जी, ठीक है, ये मेरा आखिरी पॉइंट था। और रिक्वेस्ट ये है कि नेट को अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल करें मालूमात के लिए, तालीम के लिए, लेकिन कंट्रोल रखें, ये एक नशा है। बहुत खूब शाह जी। अच्छा हम सब ने मिलकर को 20 के करीब नुकसानात बताए हैं, अगर आप ढूंढें तो आपको शायद 100 और मिल जाएंगे, बहुत से नुकसानात हैं इनके, लेकिन अहम ये है कि हम इनका हल देने की कोशिश करेंगे। अच्छा इसके कुछ फ़ायदे भी हैं नेट के, मसलन एक फ़ायदा ये है कि ऑनलाइन आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं अच्छी कंपनियों से, आपको दुकान की निस्बत सस्ती मिलेंगी। फिर उसके बाद ये आप नेट पर ही अब स्कूलिंग आ रही है, वो आप कर सकते हैं, दूर दूर के बाहर के मुल्कों से भी आप इंटरनेट और इसके ऊपर आप एजुकेशन ले सकते हैं। फिर इसके बाद
جاب ہیں جو گھروں میں آپ کو مل جاتے ہیں، اور ہماری خواتین کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ خواتینوں نے بچوں کو بھی پالنا ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر یہ جاب کر سکتی ہیں، بہت سے ایسے جاب ہیں، اور یہ ہمارے لیے خاص طور پر ایک فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، مثلاً اسے خود اعتمادی کو سیکھنے کا طریقہ، کہ سیلف کانفیڈنس آپ میں ہوگا تو آپ کے 90% پرابلمز حل ہو جائیں گی، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ خوش رہنا سیکھنا، اور مقصد زندگی سے متعلقہ ریسرچ، آپ کوئی مقصد زندگی رکھتے ہیں تو یہ آپ نے یہ اس سے کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے ایک اور بڑا جو اہم اور بہترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی کو انتہائی کامیاب پرسکون بھرپور بنا سکتے ہیں، بس فضول چیزوں سے بچیں، اور سب سے اہم کہ آپ اس میں دین سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے دین سیکھنے کے لیے لوگوں کو 200 میل 300 میل دور گھوڑوں پر جانا پڑتا تھا۔ جو پرانے اسکالر تھے جب گاڑیاں نہیں آئی تھیں، وہ ایک ایک کتاب ڈھونڈنے کے لیے اتنا دور جائے۔ اب آپ کے نیٹ میں دنیا جہان کی معلومات موجود ہے، آپ نے بس ہمت کرنی ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے، آپ میں اعتماد ہے، تو آپ اس سے ہر ایک چیز سیکھ لیں گے۔ اچھا، اور میرے خیال میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ آپ کو ریلیکس بھی کرتا ہے، تھوڑی دیر آپ دیکھیں کہ کارٹون فلمیں دیکھ لیں یہ وہ۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو بہتر استعمال کس طرح کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ دنیا میں 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کے پاس وقت ہی وقت ہے، فالتو وقت ہے، انہوں نے وقت کہیں ضائع کرنا ہے، اگر ان کو ٹائم ملے گا کہیں کسی تھڑے پر جا کر بیٹھ جائیں گے، کسی محفل میں بیٹھیں گے، نہیں ملے گا تو کسی شراب کی محفل میں، کہیں جوئے کی محفل میں، نشوں میں یہ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ٹائم گزارنا ہوتا ہے۔ ٹائم کو بہتر گزارنے کے چکر میں یہ نشوں اور جوئے کی طرف چل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے نیٹ انتہائی خطرناک ہے۔ اب آگے چلیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے جاب میں مصروف ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پھر بھی ان کو زندگی میں مقصد چاہیے۔ جس آدمی کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی فارغ ٹائم نہیں ہوتا، وہ اپنے مقصد کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ جب فارغ ہوگا اس سے متعلقہ معلومات لے گا، اس سے ورک کرے گا، اس میں اسے لابینگ کرنی ہے یا اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں لگا رہے گا۔ تو اگر آپ زندگی میں ایک واضح مقصد رکھ لیتے ہیں تو نیٹ آپ کو خراب نہیں کرے گا، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرے گا، آپ فالتو ٹائم میں اسی سے متعلقہ معلومات لیں گے۔ تھوڑی بہت آپ کو ریفریشمنٹ چاہیے تھی، تھوڑی سی شاعری ہوتی ہے، کوئی مختلف چیزیں ہیں، یہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو ایک واحد مقصد ہو اور مثبت سوچ ہو تو آپ اس نیٹ کو ٹھیک یوز کریں گے۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ میرا کاؤنسلنگ کا طریقہ یہ ہے کہ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو جھوٹ سے بچائیں۔ اگر آپ بچوں کو جھوٹ سے بچائیں گے تو بچے 1000 بری عادتوں سے بچ جاتے ہیں۔ ان کو کہیں کسی قیمت پہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ کے نقصان کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، آپ مجھے بتائیں، ماں باپ کو چاہیے۔ جب وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو یقین کریں ہر غلط عادت سے وہ بچ جائیں گے۔ پھر ان کی جو دوست ہیں ان کی کمپنی کو آپ تھوڑی اسٹڈی کریں، وہ کس قسم کے بچوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ یہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اپنے گروپ کو اور ان کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو۔ تو جو ماں باپ ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں، لیکن سمجھانے سے بچے کم سمجھتے ہیں۔ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ بتاتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو ایک اچھا رول ماڈل ان کے لیے ہونا چاہیے، پھر وہ آپ کے لیے کریں گے۔ تو یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو فائدہ ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ ٹی وی لگا کر دے دیں۔ انہوں نے ٹائم ضائع کرنا ہے، انہوں نے کارٹون دیکھنے ہیں، سارے دیکھتے رہیں بیٹھ کے، وہاں اوٹ پٹانگ سیکس بلو فلمیں یہ نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے ان کو جو ٹائم ہوتا ہے نیٹ ان کو 10-15 منٹ کے لیے دیں، اس سے زیادہ مت دیں، اور کوشش کریں کہ وہ آپ کے سامنے دیکھیں۔ یعنی کنٹرول انوائرمنٹ۔ ہاں، کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، اور آپ خاص طور پہ اگر آپ دین کو سمجھتے ہیں تو دین کے متعلق آپ کو مثلاً کئی یہاں ویڈیوز ہیں
جیسے اسلام 360 ہے جس میں آپ پورا اپنا کوئی 45 تفسیریں موجود ہیں مختلف، آپ دین کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ ایک کتاب نکالتے تھے، آپ یہاں کوئی بھی مسئلہ لے لیں، مثلا آپ دعا کے بارے میں، تو آپ کو 50 جگہ پہ آ جائے گا کیا کیا دعائیں تھیں، اور ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کوئی طلاق کا مسئلہ ہو وہ سارے آ جائیں گے، پھر آپ نے کوئی اور بھی مسئلہ ہو، صدقہ زکوٰۃ آپ نکالیں وہ نکل آتے ہیں۔ آج تو دین کے علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، تو آپ اسے اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں چھری بھی پڑی ہوئی ہے جس سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی گلا بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو آپ نے بچوں کو زندگی کا شعور دینا ہے۔ اگر آپ بچوں کو زندگی کا شعور دیں گے، زندگی کا شعور کیا ہے؟ اچھے برے کی پہچان ہے، اپنی پرائرٹیز پہچاننا، اور فضول چیزوں سے بچنا۔ مختصراً زندگی کا شعور ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد جب میں کونسلنگ کرتا ہوں بچوں کو تو میں انہیں بتاتا ہوں جو آپ بھی انہیں بتا سکتے ہیں کہ مثلا بچے نہیں پڑھ رہے، وجہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر زیادہ ٹائم دے رہے ہیں۔ ہاں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بیٹے دیکھیں، آپ لوگ مڈل کلاس فیملی سے ہیں، لوور مڈل سے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کا خرچہ ساری عمر نہیں برداشت کر سکتے، تو آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کے جو دوست ہیں آپ کو 2-3 سالوں بعد ملنا بند کر دیں گے، وہ آفیسر ہوں گے، آپ ایک کلرک ہوں گے یا نیچے ہوں گے۔ تو آپ نے پڑھنا ہے، آپ فیملی کو کتنی خوشی دیں گے، آپ کتنی تکلیفوں سے بچیں گے، کتنی ایجوکیٹڈ بندہ جو ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی اور ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کو اس سے کیا کیا ملے گا۔ تو ماں باپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ دوستوں کو ٹائم نہ دیں یا آپ انٹرنیٹ کو ٹائم نہ دیں، ماں باپ کہتے ہیں آپ نے پریورٹی صرف اسٹڈی کو دینی ہے تاکہ پاؤں پہ کھڑے ہوں، کل آپ کی شادی بھی ہونی ہے۔ تو جب میں یہ کونسلنگ کرتا ہوں تو تقریباً سب کے سب بچے اس کے بعد پڑھائی بھی شروع کر دیتے ہیں اور ان کو کم ٹائم دیتے ہیں۔ آپ نے پریورٹی اپنے مقصد کو دینی، تو بچوں کو آپ مقصد دے دیں، اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود کرتے چلے جائیں گے اور آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ تو نیٹ کے نقصانات بھی آپ نے دیکھ لیے، اس کے فوائد بھی دیکھ لیے، اور میں نے کوشش کی آپ کو اچھی چیزیں بتانے کا جو بھی مجھے معلوم تھی۔ حالانکہ یہ بڑا ایک پیچیدہ موضوع ہے، اس کو 10 ویڈیوز بن سکتی ہیں، لیکن ایک ویڈیو میں یہ تمام کی تمام معلومات موجود ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔